آپ جانتے ہیں قوم سمود کون تھی؟ یہ ایک ایسی قوم تھی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور یہ ویڈیو اسی قوم کی تباہی کے بارے میں ہے۔ سمود حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا، اور یہ خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام پر آباد تھا۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، عمدہ نقش و نگار بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں دی تھی، پھلدار درخت، سرسبز زمینیں اور خوب پیداوار ہوتی تھی، اور جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے۔ یہ قبیلہ بہت طاقتور تھا، اور یہاں تک کہ دوسرے قبیلے ان سے خوف کھاتے تھے۔ اور چونکہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے بتوں کی نعمتیں خیال کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا حکم دیا اور کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کی قوم نے یہ بات تو سنی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تو تم سے بہت سی امیدیں تھیں، تم ہمیں جس چیز سے روک رہے ہو اس چیز کی عبادت تو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مایوس کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام تو اپنے کام سے باز ہی نہیں آ رہے، تو انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، اور پھر اکٹھے ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا رب تو ہر چیز پر کو کرنے پر قادر ہے نا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہاں بے شک۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمیں ایک نشانی لا کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کیسی نشانی؟ انہوں نے کہا اس چٹان میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ۔ پھر کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ سے ان کے مطالبے کو پورا کرنے کی دعا کی، اور اسی وقت چٹان پھٹنے لگی۔ وہ تمام سردار برابر اس چٹان کو دیکھ رہے تھے اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب اس میں سے اونٹنی برآمد ہوئی تو حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور اسی وقت کچھ لوگ سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن کثرت سے لوگ کفر میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس اونٹنی کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ پھر کیا تھا، وہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پی جاتی، دوسرے دن باقی قوم پانی پیتی، اور اسی طرح وہ دوسرے دن اس کنویں کے قریب بھی نہیں جاتی تھی تاکہ ایک قوم پانی پی سکے، اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ پھر سرداروں نے کہا کہ یہ صورتحال کب تک قائم رہے گی، ہم کب تک ایک دن پانی سے محروم رہیں گے؟ ان میں سے ایک شخص کا نام تھا کدار بن سالف۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور کہا کیوں نہ ہم اس اونٹنی کو مار دیں۔ پھر کیا تھا، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور اونٹنی کو مارنے کے لیے نکل پڑے، اور جب انہوں نے سامنے سے اونٹنی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس میں وہ ظالم شخص کدار نے اس اونٹنی پر تیر چلایا، اور پھر باقیوں نے بھی یکے بعد دیگے اس اونٹنی پر تیر چلایا اور اسے مار دیا۔ پھر جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے عذاب کو آواز دی ہے، اب اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ انہوں نے حکم الہی سے انہیں 3 دن تک عذاب کا وعدہ کیا۔ وہ 3 دن تک عذاب کا انتظار کرتے رہے، اور پھر تیسرے دن تیار ہو کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں کیسے عذاب آتا ہے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ پھر اچانک سے آسمان سے ایک آواز آئی، اور پھر زلزلہ آ گیا اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، جس طرح ایک پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔